اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحقاف، اس کی آیت ہے 35 اور یہ اس کے رکوع ہے 4 اور یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ حامیم کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کی مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حکمت اور مقررہ مدت کے تعین کے ساتھ۔ یعنی یہ سب چیزیں جو پیدا کرے اللہ تعالیٰ کچھ نالج کے تحت، اور وہ بھی ایک پرٹیکولر ٹائم تک کے لیے ہے، سمجھا؟ اور جنہوں نے کفر کیا انہیں جس چیز سے ڈرایا گیا اسی سے انکار کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ مجھے بتاؤ تو کہ جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز تخلیق کی، زمین میں میرے کو بتاؤ کہ لوگ کیا چیز بنائے، ان سے پوچھو کر اللہ تعالیٰ، یا یہ دکھا دو کہ آسمان کی تخلیق میں جو آسمان بنایا گیا اس کو کریٹ کیا گیا، اس کے اندر ان کا شیئر ہے کیا، کچھ کرے کیا؟ تم میرے پاس اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب یا اگلوں کے علم کا بقیہ حصہ جو منقول چلا آ رہا ہے اور اس ثبوت کے طور پر پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب قرآن کے سوا یا قرآن سے پہلے کوئی کتاب، یعنی کوئی ایسی کتاب کافروں کی جو پہلے سے علم کا کوئی بقیہ حصہ، کوئی علم ہے ان کے پاس، اس کا کوئی حصہ، اس کا کوئی پارٹ جو منقول ہے، یعنی جو یہ لوگ جو اس کو آبزرو کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں، جو چلا رہا ہے پہلے سے، ثبوت کے طور پہ پیش کرو، ہے تو تمہارے پاس اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ کن ہو سکتا ہے، مس گائیڈڈ ہو سکتا ہے، جو اللہ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کرتا ہے جو قیامت کے دن تک اسے سوال کا جواب نہ دے سکیں گے، اور وہ بت ان کی دعا و عبادت سے ہی بے خبر ہیں۔ یہ لوگ جو دعا مانگتے ہیں اور یہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بتوں کو وہ نہیں معلوم ہے کیا کریں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تو وہ معبودان باطلہ ان کے دشمن ہوں گے، جس کی یہ پوجا کرتے تھے، پاٹ کرتے تھے، وہ لوگ خود وہ لوگوں کے دشمن ہوں گے، اور اپنی برات کی خاطر ان کی عبادت سے ہی منکر ہو جائیں گے، یعنی اپنے آپ کو بچانے کی خاطر یہ لوگ کیا کریں گے، یہ لوگ ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے انکار کر دیں۔ برات یعنی اپنے آپ کو بچانا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں حق یعنی قرآن کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے، کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پیغمبر نے خود بنا لیا ہے، خود گھڑ لیا ہے؟ آپ فرما دیجیے، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اسے میں نے گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔
اگر یہ میں بنا لیا ہوں تو تم لوگ اللہ کے عذاب سے مجھے بچا نہیں سکتے، تمہاری کوئی کیپیسٹی نہیں ہے بچانے کی. اور وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن کے بارے میں تانا زنی کے طور پہ کر رہے ہو، ٹانٹس مار رہے ہو قرآن کے بارے میں. وہ سب خود جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے. جو تم اس قرآن کے بارے میں ٹانٹس کر رہے ہو وہی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، کافی ہے. اور وہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف کوئی پہلا رسول نہیں آیا، کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں، پہلا رسول نہیں ہوں میں، کہ مجھ سے پہلے رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو. اس سے پہلے کئی مثالیں ہیں رسالت کے، کئی رسول آئے. اور میں از خود یعنی محض اپنی عقل و دلائلیت سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. یعنی رسول اللہ بول رہے ہیں کہ میں اپنے خود میری عقل سے یا میری کوئی نالج سے میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے. خود نہیں جانتا. اور نہ وہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ بھی میرے کو نہیں معلوم تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میرا علم تو یہ ہے کہ میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ مجھے بھیجتا ہے. جو میری طرف بھیجی جاتی ہے وہی مجھے ہر چیز کا علم عطا کرتی ہے. اور میں تو صرف اس علم کی بنا پر واضح ڈر سنانے والا ہوں. یہ جو مجھے علم عطا کیا جا رہا ہے وہی کے ذریعے جو مجھے بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر اس کو بیس کرتے ہوئے میں تم لوگوں کو ڈر سنانے والا ہوں. آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجیے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہو اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ بھی پہلی آسمانی کتابوں سے اس جیسی کتاب کے اترنے کے ذکر پر گواہی دے، پھر وہ اس پر ایمان بھی لایا ہو اور تم اس کے باوجود غرور کرتے رہے تو تمہارا انجام کیا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ پوچھو بول رہے ہیں، ذرا بتاؤ یہ قرآن جو آیا ہے تم اس سے انکار کر رہے ہو، کر دیا ہو، اور بنی اسرائیل میں سے یہودیوں میں سے ایک آدمی یہ قرآن کے سچی ہونے کی گواہی بھی دے رہا ہو اور اوپر سے ایک کتاب پہ ایمان بھی لایا ہے اور اس سے کتاب پہ کیا رسول پہ اللہ پہ ایمان لا چکا ہے تمہارے سامنے، اور تم اس کے باوجود اکڑ رہے ہو، غرور کر رہے ہو، تو سوچ لو تمہارا انجام کیا. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا. آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کافروں نے مومنوں سے کہا اگر یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ بڑھتے، ہم خود ہی سب سے پہلے اسے قبول کر لیتے. کافر بول رہے ہیں اگر یہ دین اچھا ہوتا تو ہم سب سے پہلے ہم خود قبول کر لیتے. اور جب ان کفار نے خود اس سے ہدایت نہ پائی تو اب کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹا اور بہتان. یہ جو علم جو دین لائے ہیں یہ پرانا اور جھوٹا ہے، بہتان ہے، الزام ہے. آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات پیشوا اور رحمت تھی. یعنی گائیڈنس کی جو کتاب تھی اس سے پہلے وہ تورات تھی اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے. یہ قرآن کریم جو ہے نا وہ کتاب جو تھی اس کو کنفرم کرتی ہے کہ وہ تھی بول کے. عربی زبان میں ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا. وہ ایریا عرب کا تھا، ان کی زبان عربی تھی،
اسی لیے اللہ تعالیٰ وہی زبان میں قرآن اتارے تاکہ لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور نیکوکاروں کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت یعنی پرماننٹ اس پہ جمے رہے، استقامت اختیار کی، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی ڈریں گے، غمگین بھی نہیں ہوں گے، غم بھی نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ان اعمال کی جزا ہے یعنی بدلہ ہے وہ جو کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ پیدا کیا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانے حمل اور وہ زمانے دودھ پلانے رضاعت بولتے ہیں اس کو، 30 ماہ پر مشتمل ہے، 30 منتھس ہوتے پورے، یعنی 9 مہینے پیٹ میں رکھنا اور اس کے بعد بچے کو دودھ پلانا 21 منتھس، یہ 30 منتھس کے اوپر بیس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پال پوس کے جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور پھر 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے، تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر کو دے۔ یہ دعا کرتا ہوں، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں ہم جن کے نیک اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں سے، ان جو کوتاہیاں کرتے ہیں اس سے اس کو اگنور کرتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، یہی اہل جنت ہے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم سے بیزاری ہے، یعنی جو اپنے والدین کو کہتا ہے کہ میں تم سے تنگ ہوں، تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی۔ اب وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرنے لگے اور لڑکے سے کہا تو ہلاک ہو گیا، اے لڑکے ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ جواب میں لڑکا کہتا ہے، یہ باتیں اگلے لوگوں کے جھوٹے افسانوں پہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹے سٹوریز ہیں۔ وہ نیک ماں باپ کو یہ جواب دے رہا وہ لڑکا جو بدماش ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمانے یعنی آرڈر عذاب کا ثابت ہو چکا ہے، بہت سی امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنات کی بھی اور انسانوں کی بھی، جنات کی بھی اور انسانوں کی بھی امتیں گزر چکی ہیں، بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور سب کے لیے ان نیک و بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، جنت و دوزخ میں الگ الگ درجات مقرر ہیں، یعنی ہر ایک کا جنت میں بھی ایک لیول ہے، وہ جتنی محنت کرے وہ حساب سے ان کے لیول سے، ہر ایک کو ایک جیسا ہی نہیں ملنے والا ہے، کوئی زیادہ محنت کرا کوئی کم محنت کرا، سب ایکول نہیں ہونے والے، سب کے لیول سے وہاں پہ۔ دوزخ میں بھی جو زیادہ کرائم کرا اس کا لیول الگ ہے، جو کم کرائم کرا اس کا لیول الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دوزخ اور جنت میں ان لوگوں کے الگ الگ درجات مقرر ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کرے۔
آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جس دن کافر لوگ دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذیذ اور مرغوب چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے، تمہارے جو لذیذ ٹیسٹی اور تم کو جو بہت پسند تھے ویسے کھانے آپ دنیاوی زندگی میں کھا چکے، ٹھیک ہے۔ اور ان سے خوب نفع اندوز بھی ہو چکے، ان سے بہت فائدہ بھی اٹھائے، بس آج کے دن تمہیں ذلت یا عذاب کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق وداؤٹ اینی ریزن تکبر کیا کرتے تھے، غرور کیا کرتے تھے، اکڑتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر